السلام علیکم، میں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک جنرلائز ٹاپک ہے میرا۔ میں اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل کیا ہے، کیا اس ملک میں اکنامک پوٹینشیل ہے بڑھنے کا یا نہیں، اور لوگ فکر مند ہیں اس بارے میں کہ میڈیا غلط خبریں وغیرہ دیتا ہے، جیسے وہ انٹرنیشنل بھی سطح پر آتی رہتی ہیں کبھی کبھار۔ تو میرا اس بارے میں نے کہا میں اس کا جواب دے دوں۔ میں نے اس بارے میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میرا خیال ہے اس خطے میں 49 ممالک میں شامل ہے جس کا بہت زیادہ اکنامک پوٹینشیل ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ فوڈ کے اندر تقریباً سیلف سفیشینٹ ہیں۔ چاول ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ویٹ تھوڑی سی امپورٹ کرتے ہیں، گنا بھی ہمارے پاس، چینی بھی فالتو ہوتی ہے، ایڈیبل آئل کا ہمارے پاس تھوڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی ہر سال آپ کی تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر کی فصلیں جو ہیں، جس میں ویٹ ہے، شوگر کین ہے، جس کے اندر آپ کا کپاس ہے، چاول ہے، یہ ساری فصلیں آپ کی جو ہے مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو لائف سٹاک کا پوٹینشیل ہے، اس میں دودھ ہے، اس کے اندر گوشت ہے، جس میں ہمارا مٹن میرا خیال ہے دنیا کا بہترین مٹن کہلاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس فروٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، مینگو، آپ کے پاس آپ کا جو کینو ہے، یہ میرا خیال ہے اتنا اچھا سٹرس بہت کم ملک میں ہوتا ہے، مینگو بہت اچھا ہے ہمارا۔ تو یہ ساری چیزیں، ہمارا مسئلہ بنیادی طور کے اوپر اس کی ویلیو ایڈیشن ہے۔ ابھی تک ہماری جو کپاس ہے، جو ہماری ایگریکلچر ہے، وہ بڑی ٹریڈیشنل وے پہ چل رہی ہے۔ ایک باپ ہے، اس کی پاس 10-12 ایکڑ زمین ہے، اسی سے وہ فصل کاشت کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ییلڈ اچھی نہیں ہے۔ جب تک ہماری ییلڈ اچھی نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔ ہماری گندم کی جو ییلڈ ہے وہ تقریباً 30-32 من ہے ایک ایکڑ کی، ہم فرانس کے اندر کوئی 130 من ہے، دیکھیے کتنا زیادہ فرق ہے۔ تو ارجنٹینا، مصر، امریکہ، یہ سارے ممالک میں بہت زیادہ ہے، ایون انڈیا میں ہم سے زیادہ ییلڈ ہے اس کی۔ تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم کارپوریٹ سیکٹر کو اس طرف لائیں۔ جب تک کارپوریٹ سیکٹر نہیں آئے گا، وہ کیونکہ آئے گا، وہ اس میں جدید مشینری لائے گا، نئے تجربات کرے گا، اس کے پاس سائنٹیفک نالج رکھنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ییلڈ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا، جو ہمارے انڈسٹریز ہیں یا ہمارے یہ جو بڑے ٹائکون بن گئے ہیں، ہمارے جو پراپرٹی ٹائکون جس وقت بڑا پیسہ کمایا، ان کو ہم راغب کریں، کوئی ان کو ٹیکس ریبیٹ وغیرہ دیں کہ اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں آئیں تو آپ کو یہ ریبیٹس ملیں گی۔ ایک دفعہ یہ آپ نے سلسلہ چلا دیا تو پھر یہ خود بخود آئیں گے، کیونکہ بڑا پروفٹ ہے اس فیلڈ کے اندر۔ پھر ہمارے یہاں انڈسٹریل سیکٹر جو وہ کمزور ہے ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ٹیکسٹائل ہے، لیدر انڈسٹری ہے، یا کوئی چاول اور یا جی، لیکن جو پوٹینشیل ہمارے پاس، میں سمجھتا ہوں ٹیکسٹائل میں بھی بڑا پوٹینشیل ہے۔ ہم دنیا میں ایک بڑا کپاس پیدا کرنے والے ملک ہیں، لیکن ٹیکسٹائل میں ہمارا شیئر ابھی تک شاید 1% کے قریب بھی نہیں، ویلیو ایڈیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری چیز، ہماری بنائی ہوئی شرٹ جو ہے وہ اگر $2 کی بکتی ہے تو UK کی بنائی ہوئی شرٹ وہی $30 کی بکتی ہے، $20 میں ساؤتھ کوریا کی بکتی ہے۔ تو بنگلہ دیش بھی اس میں ہم سے آگے چلا گیا، تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر دوسرا ہمارے پاس جو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس سیالکوٹ جو ہے، جہاں پر سرجیکل انسٹرومنٹس بن رہے ہیں، جہاں پر کہ آپ کا سپورٹس گڈ بن رہے ہیں، دنیا کی بہترین فرم جرمنی کی، ہالینڈ، اور یہ لوگ وہاں سے اپنا برانڈ بنواتے ہیں اور ان کا ایک نام ہوتا ہے انہی کا، لیکن وہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ورلڈ کپ میں فٹ بال استعمال ہوتا ہے پاکستان کا۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں، اس کو بھی ہمیں برانڈ بنانے کی ضرورت پیش آئے گی ہمیں کچھ اور۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ میں ابھی تک ایسی صورتحال ہے کہ یہاں پر حکومت نے کبھی، خاص طور پر وفاقی حکومت نے تو 1 روپیہ بھی کبھی خرچ نہیں کیا وہاں پر، یعنی انہوں نے ایئرپورٹ بھی اپنا خود بنایا، تو اب میرا خیال ہے وہ روڈ وغیرہ بھی خود بنائی ہے انہوں نے۔ اگر حکومت اس چیز کو ان کے بیٹھے ان لوگوں کو بٹھائے اور ان کے ساتھ یہ بات کرے کہ کیا آپ کے مسائل ہیں، کیسے آپ کو یہ کیا چیزیں چاہیے جس سے آپ یہ $2 ارب کی جگہ $20 ارب کما سکیں، تو میرا خیال ہے ان کو یہ معلومات ہیں۔ اگر ان کو حکومت اس قسم کی کوئی ٹیکس ریبیٹ دینا چاہے یا کسی قسم کی اور ان کو مشینری امپورٹ کی اجازت دی جائے، اس قسم کی کچھ ان کو، یہ آپ لوگوں کو ایکچولی یہ تھوڑا بہت انسینٹیو دینا پڑتا ہے۔ اگر انسینٹیو دے تو میں سمجھتا ہوں یہ $20 ارب بھی لا سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں کو پھر ایکسپورٹ کی طرف ہمارا ایک رجحان بنانا پڑے گا۔ ہماری اب ٹیکسٹائل، ہماری جتنی بھی انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اس کی ساری اپروچ صرف ملک کی ضرورت تک ہوتی ہے۔ اب گاڑی کی ہماری انڈسٹری جو ہے پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ پاکستان کی گاڑی کو ایکسپورٹ کر سکیں۔
حالانکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں پاکستان میں یہ دو تھا کہ پاکستان میں بیچی جائے. آپ اب کے خود دیکھیں، آپ خود بیچیں، خود یہاں پہ لائیں گے تو یہاں ٹریفک کا ہجوم بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا فارن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے، کیونکہ آپ 50% کے فیس سے زیادہ تو چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، میجر پارٹس کو لاتے ہیں. تو اگر اس کو ویلیو ایڈڈ کر کے پاکستان میں بنا کے اسمبلنگ کرتے ہیں ہم تقریباً اس کو کچھ اپنے پرزے لگا کے اگر ہم بھیجیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل سکتے ہیں. تو انڈسٹریز کو بلانا پڑے گا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں وہ کیا گاڑی کی ناقص بناتے ہیں. اگر گاڑی ناقص بناتے ہیں تو ان کو ٹھیک بنانی چاہیے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ناقص گاڑی ہیں جو پاکستان میں سے باہر جا نہیں سکتی، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان میں ان کو انسینٹیو دینے کی اور ان کو ٹیکس ریبیٹ دینے کی جب تک کہ وہ ایکسپورٹس نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں، اس طرح کی چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. تھوڑا سا گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ڈالر کا جس طریقے سے کنٹرول کرنا انٹرسٹ ریٹ کو، پھر دوبارہ ڈار صاحب نے کوئی ڈالر کو کنٹرول کیا تھا لیکن وہ گئے تو پھر ڈالر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے. مارکیٹ میں یہ مینوپولیشن، کرنسی ڈیلر، یہ بیٹھے ہوئے سٹا مافیا جو میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، جو میں 1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں. آج تو خیر بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں 1.5 مہینے پہلے کی میری جو ویڈیوز ہیں اس بارے میں کہ سٹا مافیا جو ہے، جو اس کے ساتھ سٹے بازی ہو رہی ہے اور مینوپولیشن ہو رہی ہے، بینکس مینوپولیٹ کر رہے ہیں، کرنسی ڈیلر کر رہے ہیں. بہت سے انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں فارغ روپیہ لے کے، جو اور انویسٹ کرنے کے بجائے یہ شارٹ ٹرم منافع کمانے کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کو روکنا پڑے گا، بڑا سختی سے روکنا پڑے گا، بڑی شدید سزائیں دینی پڑے گی ان لوگوں کو. بہرحال یہ چیزوں پاکستان اگر کر لے تو پاکستان کا گروتھ کا پوٹینشیل تو میں سمجھتا ہوں 10% سے بھی زیادہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ. باقی بھی آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی خبر دیں گے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو سینٹیمنٹس کو بہتر رکھنا پڑے گا. اور باقی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اچھی ویڈیوز میں بھیج سکوں. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.